السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے تشدید کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تشدید جو ہے یہ 3 دندانے والی کی شکل کو تشدید کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ یہ ڈبلیو کی طرح بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں تشدید۔ جہاں پہ بھی کسی بھی لفظ کے اوپر یہ آ جاتا ہے تو اس کو ہم نے دبا کے پڑھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، دبا کے۔ جس بھی حرف کے اوپر تشدید ہوگی وہ حرف مشدد کہلائے گا۔ اب یہاں پہ با کے اوپر تشدید ہے، با کیا ہے؟ مشدد، اس کے اوپر تشدید ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے با کو پڑھنا کس طرح ہے؟ جس بھی حرف کے اوپر تشدید ہوتا ہے وہ حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اب 2 مرتبہ کیسے پڑھیں گے؟ ایک دفعہ پچھلے حرف سے ملا کے، ایک دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ۔ اب یہاں پہ پچھلا حرف کون سا ہے؟ الف۔ الف کو ہم نے با سے ملایا، با کو پھر اپنی زبر کے ساتھ پڑھا۔ اپنی حرکت کون سی ہے؟ با کی زبر۔ جیسے حمزہ زبر با، اب با زبر با، اب با۔ اچھا، ایک اور چیز میں بتا دوں، اس کو ایسے نہیں پڑھنا حمزہ زبر با اب با زبر با، کیونکہ حروف قلقلہ، حرف تو حروف قلقلہ کا ہی ہے، لیکن اس کے اوپر جزم ہوتا تو اس پہ ہم قلقلہ کرتے، لیکن یہاں پہ تشدید ہے۔ اب تشدید میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے دبا کے پڑھنا ہے۔ جیسے دیکھیے حمزہ زبر با، اب ہمارے ہونٹ بند ہو گئے، اب دوبارہ ہم نے ہونٹوں کو کھولنا نہیں ہے۔ اگر ہم دوبارہ کھول کے پڑھیں گے تو وہ قلقلہ میں آ جائے گا، اب ہو جائے گا اس طرح۔ لیکن ہماری زبان، دانت، ہونٹ جہاں لگ رہے ہیں وہاں پہ ہم نے بالکل روک لینے ہیں۔ حمزہ زبر با، اب با زبر با، اب با۔ تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ پچھلے حرف سے ملا کے، دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ۔ جیسے حمزہ زبر با، اب با زبر با، اب با۔ حمزہ زبر با، اب با زیر بی، اب بی۔ حمزہ زبر با، اب با پیش بو، اب بو۔ رواں پڑھیں گے، اب با، اب بی، اب بو۔ اب یہاں پہ زیر سے بتایا گیا ہے۔ حمزہ زیر با، اب با زبر با، اب با۔ حمزہ زیر با، اب با زیر بی، اب بی۔ حمزہ زیر با، اب با پیش بو، اب بو، اب با، اب بی، اب بو۔ اب یہاں پہ پیش سے بتایا گیا کہ پیش والے جب پیش آئے گا تو پھر کیسے پڑھیں گے۔ حمزہ پیش با، اب با زبر با، اب با۔ حمزہ پیش با، اب با زیر بی، اب بی۔ حمزہ پیش با، اب با پیش بو، اب بو، اب با، اب بی، اب بو۔ اچھا، یہاں پہ اب کیسے پڑھنا ہے؟ اب یہاں پہ با کے اوپر تشدید ہے، 2 زبر ہیں، ساتھ الف بھی جوڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ نے سمجھنا ہے کہ جب بھی با کے اوپر 2 زبر آ جائیں تو ساتھ الف جڑا ہوا ہو تو وہ الف ہم نے نہیں پڑھنا، لیکن ایک صورت میں پڑھنا ہے۔ کب؟ جب اس کے اوپر وقف کریں گے۔ جب یہ قرآن میں آئے گا، کہیں پہ بھی فرض کریں آ جاتا ہے جہاں پہ وقف ہوگا، تو پھر ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ وقف میں اس کو اس طرح پڑھیں گے کہ ایک زبر پڑھیں گے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے بھی۔ ویسے تو یہ ہر لفظ اس طرح کا ہے، حمزہ زبر با، اب با 2 زبر بن، اب بن۔ اس میں ہم نے الف کو نہیں پڑھا، لیکن جب آگے وقف آ گیا تو پھر ہم پڑھیں گے حمزہ زبر با، اب با زبر الف با، اب با۔ ٹھیک ہے، وقف میں ہم نے ایک زبر پڑھنا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا بھی ہے با کو۔ ٹھیک ہے،
اب با پڑھنا ہے، لیکن ویسے یہ لفظ جو ہے یہ اب بن ہے، حمزہ زبر با، اب با دو زیر بن، اب بن۔ اچھا یہ تنوین بھی ہے، دو زبر دو زیر دو پیش، تنوین ہے، غنہ بھی کریں گے، ناک میں آواز روکیں گے، اب بن، حمزہ زبر با، اب با دو پیش بن، اب بن، اب بن، اب بن، اب بن، حمزہ زیر با اب، پھر وہی بتایا گیا ہے کہ آگے الف ہے تو اس کو ہم نے نہیں پڑھنا، الف کو نہیں پڑھنا، صرف دو زبر پڑھنی ہے، لیکن الف کو اس صورت میں پڑھنا ہے جب آگے وقف آ جائے تو۔ اب یہاں پہ وقف نہیں ہے تو ہم کیا پڑھیں گے، حمزہ زیر با اب، با دو زبر بن، اب بن، حمزہ زیر با اب، با دو زیر بن، اب بن، حمزہ زیر با اب، با دو پیش بن، اب بن، اب بن، اب بن، اب بن، حمزہ پیش با اب، با دو زبر بن، اب بن، حمزہ پیش با اب، با دو زیر بن، اب بن، حمزہ پیش با اب، با دو پیش بن، اب بن، اب بن، اب بن، اب بن۔ اب یہاں پہ تا کے اوپر تشدید بھی ہے اور صرف زبر ہے، کیسے پڑھیں گے، حمزہ زبر تا، ات تا زبر تا، اتا، تا کو بالکل بھی کھینچنا نہیں ہے، ایسے نہیں پڑھنا تا اتی اتو نہیں، کیونکہ خالی زبر ہے، خالی زبر کو ہم نے کبھی بھی کھینچ کر نہیں پڑھنا ہوتا۔ حمزہ زبر تا، ات تا زبر تا، اتا، حمزہ زبر تا، ات تا زیر تی، اتی، حمزہ زبر تا، ات تا پیش تو، اتو، اتا، اتی، اتو۔ یہاں پہ ہے اتا، اتی، اتو، ٹھیک ہے۔ تشدید کا مطلب سمجھ آ گیا آپ کو، تشدید کا مطلب ہوتا ہے جس حرف کے اوپر تشدید ہو مشدد کہلاتا ہے، اور تشدید والے حرف کو دبا کے پڑھنا ہے، دو مرتبہ پڑھنا ہے، ایک دفعہ پیچھے سے ملا کے، ایک دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ، اور اگر وقف آ جائے تو ساتھ الف ہو، دو زبر ہوں کسی بھی حرف کے اوپر، آگے الف ہو تو وقف آ جائے تو ایک زبر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھنا ہے۔ جزاک اللہ۔